تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ طاقت ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتی، کبھی یہ انصاف دیتی ہے اور کبھی یہ انصاف کو روند دیتی ہے۔ آج ہم اس طاقت کا وہ رخ دیکھنے جا رہے ہیں جو کتابوں میں کم لکھا جاتا ہے، لیکن دنیا میں اربوں لوگ ہر روز یہ منظر دیکھتے ہیں۔ یہ داستان ہے اس ملک کی جسے دنیا سپر پاور کہتی ہے، لیکن کئی قومیں اسے دھونس اور بدمعاشی کی قوت سمجھتی ہیں۔ یہ ہے امریکہ کی دھونس اور بدمعاشی کی تاریخ، عالمی طاقت کا اصل چہرہ۔ تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے کہ طاقت کا استعمال کبھی امن کے لیے ہوتا ہے، کبھی تسلط کے لیے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ سرد جنگ کے ابتدائی سالوں میں امریکہ نے کس طرح اپنا اثر بڑھایا۔ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد دنیا دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف سوویت یونین، دوسری طرف ریاستہائے متحدہ امریکہ۔ دونوں ایک دوسرے کو روکنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ 1953 ایران میں پہلی بڑی مثال۔ ایران میں ایک جمہوری فیصلے نے عالمی طاقتوں کی توجہ کھینچ لی اور امریکی مداخلت نے ایک نیا باب رقم کیا۔ ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے برطانیہ کے تیل کے ذخائر قومی تحویل میں لے لیے۔ یہ فیصلہ ایرانی عوام کے لیے آزادی کا اعلان تھا، لیکن مغربی طاقتوں کے لیے خطرہ۔ چشمدید حقیقت کیا ہے؟ 1953 میں امریکی اور برطانوی خفیہ اداروں نے ایسا آپریشن چلایا جو آج بھی سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس کا نام تھا آپریشن ایجیکس۔ مصدق کی حکومت ختم کی گئی اور شاہ ایران کو پورے اختیار دیے گئے۔ اس پر مختلف نقطہ نظر کیا ہیں؟ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے خطے کو کمیونزم سے بچایا۔ ایرانی عوام کی دہائی ہے کہ ہماری جمہوریت لوٹ لی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جدید دور میں پہلی ڈاکومنٹڈ حکومت تبدیلی تھی۔ ایرانی تجربے کے بعد امریکہ نے خطے کے دیگر حصوں میں بھی اپنی موجودگی اور اثر کو یقینی بنانے کے لیے قدم بڑھایا۔ لاطینی امریکہ ایک پورا خطہ میدان جنگ بنا دیا گیا۔ 1954 میں گوئٹے مالا میں امریکہ نے کامیاب بغاوت کرائی۔ چشمدید رپورٹس میں قبائلی قتل عام، ہزاروں لوگوں کا بے گھر ہو جانا، دہائیوں تک خانہ جنگی شامل ہے۔ 1973 میں چلی کے منتخب صدر سالو ادوارا لیندے کو ہٹا کر جنرل پنوچے کو لایا گیا۔ پنوچے کے دور میں سیاسی قیدی، تشدد، لاپتہ افراد سب ڈاکومنٹڈ ہیں۔ امریکی موقف پھر وہی ہے کہ ہم نے کمیونسٹ خطرہ روکا۔ عوامی موقف ہے کہ ہماری نسلیں ہلاک کر دی گئیں۔ جب امریکہ نے مغربی نصف کرہ میں اپنے اثرات قائم کیے تو نظریں مشرق وسطیٰ کی طرف موڑ دیں، جہاں مفادات اور طاقت کی لڑائی ایک نئی شکل اختیار کر گئی۔ 1991 میں پہلی عراق جنگ۔ امریکہ نے کویت پر عراق کے حملے کے بعد جنگ کی قیادت کی۔ یہ جنگ عالمی اتحاد کے ساتھ لڑی گئی، لیکن 2003 میں دوسری عراق جنگ۔ بہانہ بنایا گیا تباہی پھیلانے والے ہتھیار۔ دنیا کو بتایا گیا کہ عراق کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں۔ بعد میں خود امریکی اور اقوام متحدہ کی رپورٹیں کہتی ہیں وہاں سے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 10 لاکھ ہلاکتیں، پورا ملک تباہ۔ داعش اسی خلا سے نکلی۔ امریکہ کا وہی گھسا پٹا موقف، صدام ہمارے لیے خطرہ تھا۔ عراقی عوام کہتے ہیں ہمارا وطن ختم کر دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے کھیل کے بعد امریکہ نے ایک اور محاذ کھولا، افغانستان، جہاں دو نسلیں ایک طویل جنگ میں پھنس گئیں۔ افغانستان، ایک جنگ دو نسلیں، 1979 سے 1989 تک، سوویت افغان جنگ۔ دنیا نے دیکھا کہ افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مزاحمت کی بڑی فنڈنگ کی۔ یہ حقیقت CIA کے کلاسیفائیڈ پیپرز میں موجود ہے۔ امریکہ کا وہی پرانا جھوٹا موقف، ہم نے روسی قبضہ روکا۔ افغان عوام کا موقف، ہمارا ملک 2 سپر پاورز کی جنگ میں تباہ ہو گیا۔ 2001 سے 2021 تک 20 سالہ جنگ، ڈرون حملے، عام شہریوں کی ہلاکتیں، اربوں ڈالر کا خرچ، پھر اچانک انخلا اور طالبان کی پھر واپسی۔ دنیا حیران۔ 20 سال کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ افغانستان کی زمین پر طویل جنگ کے اثرات پڑے اور پڑوسی ملک پاکستان نے کئی سالوں تک اس کے اثرات محسوس کیے۔ پاکستان پر دباؤ، تعلقات، حکومتیں، خاموشی، یہ سب کچھ امریکہ کی طرف سے ہوتا رہا۔ پاکستان دونوں افغان جنگوں میں فرنٹ لائن اتحادی بنا رہا۔ پاکستان نے اپنے فوجی اڈے دیے، رسد دی، لاکھوں افغان مہاجرین کو سنبھالے رکھا، لیکن بعد میں پابندیاں لگیں، پریسلر ایمنڈمنٹ کی شکل میں، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پھر 2001 کے بعد گرفتار افراد کی امریکہ کو حوالگیاں کی گئیں۔
یہ حقیقت پاکستان کے اپنے پارلیمانی ریکارڈ میں بھی موجود ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سینکڑوں افراد امریکہ کے حوالے کیے گئے۔ امریکی موقف تھا بین الاقوامی سیکیورٹی۔ اس وقت کی پاکستانی ریاست کا موقف یہ تھا کہ یہ ہماری ضرورت تھی۔ پاکستانی ناقدین کہتے ہیں یہ غیر قانونی عمل کیا گیا۔ پھر ڈرون حملے شروع ہوئے۔ یہ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور خود امریکی رپورٹس میں شامل ہے کہ شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں درجنوں حملے ہوئے، بے گناہ شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں، کئی ہدف غلط شناخت پر مارے گئے۔ امریکی موقف تھا کہ یہ پریسائز جنگ ہے۔ پاکستان کا موقف تھا خود مختاری کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں امریکی اثرات صرف فوجی تعاون تک محدود نہ رہے بلکہ سیاسی معاملات اور حکومتوں کے فیصلوں پر بھی چھا گئے۔ سیاسی عمل، حکومتوں اور دباؤ پر تمام فریقین کے نقطہ نظر۔ دباؤ اور مداخلت کے یہ اثرات صرف حکومتی سطح پر نہیں بلکہ عوام، صحافیوں اور سیاسی کارکنوں تک پہنچے۔ 2022 کے بعد پاکستان میں سیاسی کارکنوں، صحافیوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف سخت انتقامی کارروائیاں ہوئیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کئی بڑے صحافی گرفتار ہوئے، کئی سیاسی رہنما جھوٹے مقدمات میں قید ہوئے، کچھ صحافی ملک چھوڑ گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت عالمی اداروں نے تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی موقف کیا تھا؟ اکثر اوقات خاموشی۔ سوال یہ ہے، کیا خاموشی ایک پالیسی تھی یا مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ؟ جہاں پاکستان میں دباؤ کے اثرات دیکھے گئے، وہیں دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحران فلسطین میں بھی امریکہ کا کردار نمایاں رہا۔ فلسطین دنیا کا سب سے بڑا زخم ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں دنیا کی حکومتیں دو حصوں میں بٹ جاتی ہیں مگر دنیا بھر کے عوام ایک ہی موقف رکھتے ہیں۔ غزہ کے چشمدید حقائق ڈاکومنٹڈ ہیں۔ غزہ کے ڈاکومنٹڈ چشمدید حقائق کیا ہیں؟ اسرائیلی بمباری میں ہزاروں شہری ہلاک، واقعات کو رپورٹ کرنے والے صحافیوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ بھوک سے بھی سینکڑوں بچے ہلاک ہوئے، ہسپتال، اسکول، کیمپ تباہ۔ دنیا بھر کے رپورٹرز نے بھوک، پیاس اور ویرانی کی ممکنہ حد تک کوریج کی۔ اقوام متحدہ نے اسے ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروف کہا۔ امریکی کردار کے حقائق کیا ہیں؟ ہر بڑے حملے کے دوران امریکہ نے اسرائیل کی کھل کر فوجی مدد کی۔ کئی بار اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو بھی کیا، اسرائیل کو جدید ہتھیار دیے۔ غزہ میں حملے کے دوران بھی اسلحہ بھیجنے کی رپورٹ سرکاری سطح پر موجود ہیں۔ اس پر مختلف نقطہ نظر کیا ہیں؟ امریکہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کا حق دفاع ہے، فلسطینی اور عالمی رائے ہے کہ یہ قتل عام ہے۔ اقوام متحدہ اسے نسل کشی اور انسانی بحران قرار دیتا ہے۔ عالمی عدالت کے مطابق نسلی امتیاز کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، حتیٰ کہ عالمی عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کر رکھا ہے۔ اور آج اسی عالمی طاقت نے روس کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھنے والے ممالک پر اقتصادی دباؤ کے ذریعے اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ موجودہ دور میں روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ امریکی بیان ہے، جو ملک روس کے ساتھ کاروبار کرے گا سخت پابندیوں کا سامنا کرے گا۔ امریکی موقف ہے، روس کی جنگ کو روکنے کے لیے اقتصادی دباؤ ضروری ہے، لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل کی جنگ رکوانے کے لیے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، بلکہ امریکہ کی طرف سے ذرا سی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ دیگر ممالک کا رد عمل کیا ہے؟ یہ براہ راست دھونس ہے۔ دنیا ایک ملک کے قانون پر نہیں چل سکتی۔ یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے کہ امریکہ نے ایران، کیوبا، وینزویلا، شام، روس، چین اور درجنوں دیگر ممالک پر یک طرفہ پابندیاں لگائی ہیں۔ ہر دور میں امریکہ نے طاقت کے استعمال کے مختلف پہلو دکھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک ملک کے لیے یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے فیصلے کرے یا قانون کی حکمرانی سب پر ہو؟ تاریخ فیصلہ کرے گی۔ دنیا کی ہر طاقت کی طرح امریکہ نے بھی کچھ اچھے کام کیے، لیکن یہ بھی سب سے بڑا سچ ہے کہ اس نے وہ سب کچھ بھی کیا جو کمزور قومیں آج تک بھگت رہی ہیں۔ حکومتیں بدلیں، پابندیاں لگائیں، جنگیں شروع کیں اور بعض جگہوں پر خاموش رہے جہاں انسانیت چیخ رہی تھی۔ سوال یہ نہیں کہ امریکہ اچھا ہے یا برا، سوال یہ ہے کہ امریکہ کو کس نے از خود پوری دنیا کے فیصلے کرنے اور ان پر اپنی مرضی تھوپنے کا اختیار دیا؟ کیا امریکہ کو دنیا کے فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے یا دنیا ایک نئے نظام کی طرف بڑھے جہاں طاقت نہیں، قانون اور انصاف فیصلہ کرے؟